السلام علیکم. ایتھیکل اینڈ سوشل کنسیڈریشنز ان سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ، یہ ہے ہماری اس وقت کی گفتگو کا موضوع. اب تک ہم نے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں بات کی. ہم نے دیکھا کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کیوں دیے جاتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، سائیکولوجیکل ٹیسٹ کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے، ان کو بناتے وقت کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، ٹیسٹ کے آئٹمس اور انسٹرکشنل آبجیکٹیوس کا کیا تعلق ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کس کس طرح کے ہوتے ہیں اور کس کس مقصد کے تحت استعمال ہو سکتے ہیں. ایک چیز جس کو شاید ہم نے ابھی تک اتنا زیادہ ڈسکس نہیں کیا وہ یہ ہے کہ ٹیسٹ کے استعمال میں، ٹیسٹ کے بنانے میں، ڈیولپ کرنے میں، اس کے کنٹینٹ کے بارے میں فیصلہ کرتے ہوئے اور اس کی انٹرپریٹیشن اور اسکورنگ کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا ایتھکس کے حوالے سے خیال رکھنا چاہیے. بہت سے ایسے ایشوز ہیں جو کہ جن کا تعلق ایتھکس کے ساتھ ہے یا سوشل اور کلچرل ویریبلس کے ساتھ ہے، جن کا ہمارے ٹیسٹ کے استعمال کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے. سائیکالوجسٹ نے جہاں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں لکھا ہے اور مسلسل ان کے بارے میں ریسرچ کر رہے ہیں، وہاں پر ٹیسٹنگ اور ریسرچ کے حوالے سے ایتھکس کے بارے میں بھی بہت کام کیا گیا. ایتھکس سے مراد ہے اخلاقیات، یا یوں کہہ لیجیے مورل ایسپیکٹ. جب ہم بات کرتے ہیں ایتھکس ان سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ تو ہم دوسرے لفظوں میں بات کر رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کے ساتھ کیا کیا اخلاقیات ہیں جن کا تعلق ہے، یا کیا کیا مورل ویلیوز ہیں یا مورل ڈیسیجنز ہیں جن کا عمل دخل سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں ہو سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ ایتھکس یا مورالٹی سے مراد ہے بنیادی طور پر ڈوز اینڈ ڈونٹس یا رائٹ اور رانگ، اس کے بارے میں فیصلے. یعنی ایتھکس یا اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم ٹیسٹنگ میں اور ٹیسٹوں کے استعمال میں استعمال کر سکتے ہیں اور کون سی چیزیں ہیں جن کو ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. جس کا مطلب یہ ہوا کہ ٹیسٹنگ بے شک ایک سمپل اور اسٹریٹ فارورڈ چیز دکھائی دیتی ہے، اور ہم نے جو اب تک سیکھا ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ٹیسٹ خاص طور پر اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ جب ایک دفعہ بنا دیے جاتے ہیں اور ان کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی کا تعین بھی ہو جاتا ہے، ان کی اسٹینڈرڈائزیشن ہو جاتی ہے، ان کے نارمز بھی ہمیں دستیاب ہوتے ہیں، تو پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ان ٹیسٹوں کو بڑے سیدھے سادے طریقے کے ساتھ اپنے سیمپل کے ساتھ یا اپنی پاپولیشن کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں. مگر شاید معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے. بہت سی ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جن کا ہمیں ٹیسٹوں کے استعمال میں اور ان کو مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہوئے اور ان کو ڈسکلوز کرتے ہوئے ان کی اسکورنگ کرتے ہوئے ہمیں بہت دھیان رکھنا چاہیے. اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق اس بات سے ہے کہ کہیں کوئی شخص اس ٹیسٹ سے ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھا رہا، کہیں کوئی شخص ایسا تو نہیں ہے جس کو اس ٹیسٹ کے ریزلٹس کی وجہ سے نقصان ہوگا. ٹیسٹ ٹیکر جو ہے اس کے جہاں تک ہیومن رائٹس کا تعلق ہے، کیا وہ تو افیکٹ نہیں ہو رہے، یا یوں تو نہیں ہو رہا کہ جس مقصد کے لیے ٹیسٹ استعمال ہونا چاہیے تھا اس کی بجائے ہم اس کو کسی اور مقصد کے لیے یوں کہہ لیجیے شاید بلیک میلنگ کے لیے استعمال کر رہے ہوں، یا شاید ہم کسی شخص کو ایسا ڈائگنوسس دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو کہ دراصل ایسی چیز ہے جو کہ وہاں پہ موجود نہیں ہے. مثال کے طور پہ بہت سی ایسی فورینزک اور لیگل سچویشنز ہو سکتی ہیں جہاں پہ اگر شخص جس کے اوپر کوئی الزام ہے یا ایکیوز جو ہے، اگر اس کا کوئی خاص طرح کا ڈائگنوسس ہو جائے تو وہ سزا سے بچ سکتا ہے. تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ جو ٹیسٹ دینے والا ہے وہ ٹیسٹ اس طرح سے دے کہ وہ ڈائگنوسس جو ہے وہ ثابت ہو جائے، جبکہ دراصل وہ پیتھولوجی اس شخص میں پائی نہیں جاتی. یہ ایک بہت غلط استعمال ہو سکتا ہے. دوسری جانب یہ بھی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ ٹیسٹ تو دیں، آپ اپنی انٹیلیجنس کا یا پرسنالٹی کا ٹیسٹ دینا چاہتے ہیں، اس کی اسیسمنٹ چاہتے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں چاہتے کہ دوسرے لوگوں کو اس کے بارے میں بتایا جائے. اور یہ آپ کا ایک رائٹ ہے، ہیومن رائٹ بھی ہے، اور ایتھیکلی جو سائیکالوجسٹ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دوسروں پر ڈسکلوز نہ کرے. لیکن اگر سائیکالوجسٹ اس کو ڈسکلوز کر دے گا تو یہ چیز جو ہے ایتھکس کے خلاف ہوگی. دوسری جانب اگر سائیکالوجسٹ کو کسی انسٹیٹیوشن نے ہائر کیا ہے، کسی آرگنائزیشن کے لیے وہ کام کر رہا ہے اور پھر ٹیسٹنگ کر رہا ہے، تو ہی اور شی از باؤنڈ ٹو disclose the results and the scores and the interpretation to the institution. کیونکہ انسٹیٹیوشن نے اس کو ہائر کیا، اس لیے جب وہ کسی شخص کو ٹیسٹ دے گا تو ٹیسٹ کے ریزلٹ جو ہیں وہ انسٹیٹیوشن کو تو بتائے جائیں گے.
یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسٹیٹیوشن کے انٹرسٹ اور ٹیسٹ دینے والے کے انٹرسٹ جو ہے وہ ایک جیسے نہ ہوں، اور جہاں کہیں ان دونوں میں کانفلکٹ یا کلیش آئے گا تو اس وقت سائیکالوجسٹ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ اس کو کس کا ساتھ دینا ہے۔ یہ تو تھا اس کا ایتھیکل پہلو، جس کے بارے میں بھی ہم تفصیل سے بات کریں گے اور دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں کیا اسٹینڈرڈ جو ہے سائیکالوجسٹ کے لیے متعین کیے گئے ہیں اور ہمیں کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ دوسری جانب کچھ سوشل ایشوز بھی اسی سے متعلق جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر سوسائٹی میں مختلف طرح کی ڈائگنوسس کے لیے یا مختلف طرح کی لیبلنگ کے لیے اسٹگمٹائزیشن کی جاتی ہے، ایک طرح کا اسٹگما جو ہے اٹیچ کیا جاتا ہے مختلف طرح کی ذہنی بیماریوں کے حوالے سے۔ تو اگر کسی شخص کو ایک خاص طرح کی پرسنالٹی کے لیے ڈائگنوز کر لیا جائے، کسی خاص طرح کے مینٹل پرابلم کے لیے ڈائگنوز کر لیا جائے اور اس ڈائگنوسس کو ایک لیبل کے لیے اور ایک ٹھپا لگا کر اس طرح سے استعمال کیا جائے تو وہ ایک سوشل اسٹگما کا یا سوسائٹی میں اس شخص کے بارے میں بدلے ہوئے رویوں کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں، ایتھکس اینڈ سوشل ایشوز، بوتھ آف دیز آر کلوزلی انٹر ریلیٹڈ۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ایتھکس کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز بھی بہت اہمیت رکھتی ہے کہ سوسائٹی میں یا جس معاشرے میں وہ شخص رہ رہا ہے جو کہ ٹیسٹ دے رہا ہے، وہاں پر اس ٹیسٹ کے ایکسپیکٹڈ ریزلٹس یا انٹرپریٹیشن یا ڈائگنوسس کا کیا امپیکٹ ہوگا۔ اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ سائیکالوجسٹ نے کچھ ایتھیکل اسٹینڈرڈس قائم کیے ہیں اور کوڈ آف ایتھکس جو ہے ہمارے لیے پیش کی ہے۔ سائیکالوجی آپ جانتے ہیں کہ ایک بہت ویل آرگنائزڈ ڈسپلن ہے، اور یہی وجہ ہے کہ سائیکالوجی ایک سائنس کہلاتی ہے، اور دوسرے سوشل سائنسز کے مقابلے میں سائیکالوجی میں اسٹینڈرڈائز پروسیجرز کے اوپر بہت کام کیا گیا ہے۔ سائیکالوجسٹ نے سائیکولوجیکل ریسرچ کے حوالے سے اور اسیسمنٹ کے حوالے سے بہت سے اسٹینڈرڈائز پروسیجر جو ہیں وہ اسپیسیفائی کر رکھے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے اسٹینڈرڈز موجود ہیں، ایسے ایتھیکل اسٹینڈرڈز، ایسے کوڈ آف ایتھکس اور ریسرچ کے بارے میں گائیڈ لائنز موجود ہیں جن کو ہمیں ریسرچ اور اسیسمنٹ کے پروسیس کے دوران مد نظر رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جس چیز کو یا جس اسٹینڈرڈ کو ہم استعمال کرتے ہیں وہ اسٹینڈرڈ ہیں جو کہ اے پی اے یعنی امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن نے متعین کیے ہیں، اور یہ وہ اسٹینڈرڈ ہیں جنہیں انٹرنیشنلی سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ یوں تو ہر یونیورسٹی نے مختلف ممالک میں مختلف جگہوں پر اپنے اپنے بھی کچھ اسٹینڈرڈس قائم کیے ہوتے ہیں اور اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے یا ریسرچرس کے لیے وہ کچھ گائیڈ لائنس طے کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر جگہوں پر ریسرچ کرتے ہوئے یا ریسرچ رپورٹ رائٹنگ یا پبلیکیشن کے معاملے میں اے پی اے کے اسٹینڈرڈس کو ہم زیادہ فالو کرتے ہیں۔ وجہ کیونکہ ان کے اوپر بہت زیادہ کام کیا گیا ہے، بہت ایک سرٹن پروسیجرز کے تحت ان کو ڈیولپ کیا گیا ہے، اور وہ ایک طرح کے اسٹینڈرڈائزڈ پروسیجرز ہیں اور اسٹینڈرڈ ہیں جن سے سب لوگ اتفاق کرتے ہیں، اور ایک طرح سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اسٹینڈرڈ ہیں جنہیں ہم کسی وقت بھی ایک ریفرنس بک کے طور پر کھول سکتے ہیں اور اسی وقت ان کو دیکھ کر اس کے حوالے سے اپنے ریسرچ کے پروسیس کو بھی طے کر سکتے ہیں اور اسی کے مطابق ہم اپنی پبلیکیشنز کو بھی تیار کر سکتے ہیں۔ اے پی اے نے اسی طرح سے کوڈ آف ایتھکس بھی ہمیں دیا ہے جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے اسیسمنٹ اور ٹیسٹنگ کے دوران۔ اس کے علاوہ اور بھی مختلف ایجنسیز ہیں جنہوں نے اس چیز پر کام کیا ہے، اور کچھ ہمارے پاس ایسے اسٹینڈرڈز ہیں جو مختلف آتھرز نے یا مختلف انسٹیٹیوشنز نے یا ایجنسیز نے تیار کیے ہیں۔ یہاں پہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کچھ ایسے اسٹینڈرڈز ہیں جو کہ خاص طور پر اسیسمنٹ اور ٹیسٹنگ کے پروسیجرز کے لیے بنائے گئے، دوسری جانب کچھ ایسے اسٹینڈرڈز ہیں جو کہ سائیکولوجیکل ریسرچ کے حوالے سے موجود ہیں۔ ان اسٹینڈرڈس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جب ہم ٹیسٹنگ اور اسیسمنٹ کر رہے ہوں۔ اس کی وجہ یہ کہ ٹیسٹنگ، اسیسمنٹ اور دوسری جانب ریسرچ یوں تو الگ الگ بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ سائیکولوجیکل ریسرچ میں جب آپ ریسرچ کرتے ہیں اور کسی بھی طرح کی ریسرچ ہو تو آپ جو انفارمیشن یا ڈیٹا جو اکٹھا کرتے ہیں اس کے لیے آپ کسی نہ کسی طرح کا کوئی ٹیسٹ یا اسکیل یا کوئی اور اسی طرح کا انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں، جس کو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے اصول و قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیا جاتا ہے۔ تو جس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اس کو ایک ریسرچ کے لیے استعمال کریں گے تو بھی ہمیں وہ کوڈ آف ایتھکس مد نظر رکھنا چاہیے جو کہ
سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ اور اسیسمنٹ کے لیے موجود ہے. اور اسی طرح سے جب ہم ٹیسٹ کو استعمال کر رہے ہوں تو ہمیں ان گائیڈ لائنس کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان کے مطابق چلنا چاہیے جو کہ سائیکولوجیکل ریسرچ کے حوالے سے ڈیولپ کی گئی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اے پی اے یا امریکن سائیکولوجیکل ایسوسیشن کا جیسے کہ ہمارے پاس ایک پبلیکیشن مینول بھی ہے جس کا 6th ایڈیشن بھی اب مارکیٹ میں آ چکا ہے. اس سے ہمیں ریسرچ کے ایک ایک سٹیپ کے بارے میں اور اس کو پبلش کرنے کے لیے اور ریسرچ رپورٹ رائٹنگ کے بارے میں ہر طرح کی معلومات ملتی ہیں. اسی طرح سے ہمیں یہ بھی انفارمیشن ملتی ہے کہ جب آپ ریسرچ کر رہے ہوں تو آپ کے جو سبجیکٹس ہیں یا پارٹیسپینٹس یا رسپونڈنٹس ہیں ان کے کیا حقوق ہیں اور کن چیزوں کا ہمیں اس وقت ریسرچ کرتے ہوئے احساس کرنا چاہیے جو کہ مورلی اور ایتھیکلی اس سبجیکٹ کی رائٹس کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یعنی کسی بھی سبجیکٹ کا یہ رائٹ ہے کہ اس سے بغیر پوچھے یا زبردستی انفارمیشن نہ لی جائے. اگر کوئی شخص ریسرچ کا حصہ نہیں بننا چاہتا تو اس کو اس کے لیے مجبور نہ کیا جائے. بالکل اسی طرح سے سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے بارے میں بھی اس طرح کے اسٹینڈرڈس موجود ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے سیٹس آف رولس یا یوں کہہ لیجیے کہ کچھ ایجنسیز جنہوں نے اس طرح کے سیٹس آف رولس بنائے ہیں ان میں سے چند ایک کا جائزہ لیا جائے. مثلاً اے پی اے ایتھکس کوڈ، جیسے کہ ہم ابھی کہہ رہے تھے کہ اے پی اے نے ایک کوڈ آف ایتھکس بنایا ہے سائیکولوجیکل ٹیسٹ کے استعمال کے لیے. This document by the APA covers most aspects of psychological testing, ranging from confidentiality, development and use of psychological assessment techniques, to the use of tests in forensic and legal situations. یعنی اگر آپ اس کوڈ آف ایتھکس کو دیکھیں تو اس میں ٹیسٹنگ اور اسیسمنٹ کے حوالے سے جتنے بھی ممکنہ ایسپیکٹس یا ایشوز ہو سکتے ہیں ان کا احاطہ کیا گیا ہے. مثلاً ٹیسٹ ڈیولپ کرتے ہوئے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے، مختلف سچویشنز میں مختلف کانٹیکس میں ٹیسٹ کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں کن باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر ہم سمپل ایک عام ماحول میں یا کسی شخص کی ذاتی خواہش پر بھی اگر اس کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں تو اس وقت ہمیں کن ایتھکس کا دھیان رکھنا چاہیے. اور دوسری جانب اگر ہم لیگل یا فورینزک کانٹیکس میں اس کو استعمال کر رہے ہیں، ایسی جگہ پہ ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی قانونی فیصلے اس کی بنیاد پر ہونے ہیں، تو وہاں پر ایتھیکلی سائیکالوجسٹ کا کیا رول ہونا چاہیے، کیا چیزیں ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ کر سکتا ہے اور کیا چیزیں ہیں جو وہ نہیں کر سکتا، اور وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ایک اور ڈاکیومنٹ ہے، پرنسپلس فار دا ویلیڈیشن اینڈ یوز آف پرسنل سلیکشن پروسیجرز. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس ڈاکیومنٹ کا یا اس دستاویز کا تعلق اس بات سے ہے کہ جب آپ پرسنل سلیکشن کرتے ہیں، لوگوں کو کسی جاب کے لیے، امپلائمنٹ کے لیے سلیکٹ کرتے ہیں یا ریجیکٹ کرتے ہیں، اور اس وقت آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹوں کا استعمال کرتے ہیں، تو اس وقت ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. This document contains guidelines for the validation and use of assessment procedures employed for personnel selection. This document was developed in 1987 by the Society for Industrial and Organizational Psychology, SIOP. اس سلسلے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا تعلق بھی بنیادی طور پر اے پی اے کے ہی اسٹینڈرڈ سے ہے. پچھلی بہت سی دہائیوں میں جب انڈسٹریل اور آرگنائزیشنل سائیکالوجی نے ترقی کی اور مختلف جگہوں پہ اس کی اپلیکیشن کی گئی، تو یہ اندازہ ہوا کہ جب پرسنل سلیکشن کے لیے یا جاب سلیکشن کے لیے، پلیسمنٹس کے لیے لوگوں کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں، تو بعض اوقات ایتھیکل سٹینڈرڈس کا خیال نہیں رکھا جاتا. مختلف برسوں میں اس کے اوپر بہت کام کیا گیا اور 1987 میں یہ سٹینڈرڈ جو ہیں یہ ڈیولپ کر لیے گئے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ بہتر فارمز اور بہتر ورژنز بھی موجود ہیں. بنیادی طور پہ اس میں اسی حوالے سے گائیڈ لائنس دی گئی ہیں کہ جب آپ پرسنل سلیکشن کے لیے ٹیسٹ استعمال کریں تو کون سے ایتھیکل سٹینڈرڈز جو ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ امریکن کاؤنسلنگ ایسوسیشن نے بھی کچھ سٹینڈرڈ جو ہیں وہ ڈیولپ کیے. دا رسٹ اسٹیٹمنٹ RUST responsibilities of users of standardized tests. یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے 1989 میں ڈیولپ کی گئی، اور اس کا بنیادی طور پر مقصد یہ ہے کہ جب کاؤنسلنگ سیناریوز میں ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں یا اسیسمنٹ کی جاتی ہے تو اس وقت سائیکالوجسٹ کو کن چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. یعنی
جو ٹیسٹ ٹیکر ہے جس کی اسیسمنٹ کی جا رہی ہے اس کے رائٹس کیا ہیں، سائیکالوجسٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جب کسی اور آرگنائزیشن کے لیے بھی کام کر رہے ہوں تو اس وقت سائیکالوجسٹ کی کیا رسپانسبلٹیز ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ بعض سچویشن میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ سائیکالوجسٹ کے بھی اپنے رائٹس ہیں. کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ سائیکالوجسٹ کو فورس کیا جاتا ہے ریزلٹس جو ہیں ان کو بتانے کے لیے یا ڈسکلوز کرنے کے لیے. تو مختلف ایتھیکل اسٹینڈرڈس میں اس چیز کا تذکرہ بھی ہمیں ملتا ہے کہ اس طرح کی سچویشنز میں سائیکالوجسٹ کو کس طرح کے فیصلے کرنے چاہیے. ان کو آرگنائزیشن کے حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے، سبجیکٹ یا ٹیسٹ ٹیکر کے حوالے سے فیصلے کرنے چاہیے، یا خود اپنی سوچ اور اپنی ڈیسیجن میکنگ کو استعمال کرتے ہوئے ان کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے. ابیلٹی ٹیسٹنگ یوزز کانسیکوینسز اینڈ کنٹروورسیز، یہ ایک کتاب ہے جو کہ 1982 میں پبلش ہوئی. اگر اس کو ہم دیکھیں تو ایک مکمل ہینڈ بک ایسی ہے جس کے اندر الف سے لے کے یہ تک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹیسٹنگ، ابیلٹی ٹیسٹنگ کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کیا گیا ہے. یہ کتاب بنیادی طور پر ایک رپورٹ ہے جو ایک 4 سالہ پروجیکٹ پر مبنی ہے، جس کے دوران ٹیسٹنگ کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا گیا اور اس کے مطابق گائیڈ لائنز جو ہیں وہ تیار کی گئی. It covers all aspects of ability testing. A 2-volume book, this is actually the report of a project that investigated the use of ability tests in various settings. This 4-year project looked into the use of such tests in a variety of settings, ranging from schools to job selection. اس 4 سالہ پروجیکٹ میں یہ دیکھا گیا کہ بہت سمپل اور بنیادی قسم کی ٹیسٹنگ جیسے کہ ہم اسکول کی سچویشن میں کرتے ہیں، اس سے لے کے جب ہم جاب سلیکشن کرتے ہیں، اسکریننگ کرتے ہیں، ریجیکشن کرتے ہیں، اس وقت جب ہم ٹیسٹوں کو استعمال کرتے ہیں اور ابیلٹی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو ہمیں کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے اور کن ایتھیکل سٹینڈرڈس کو ہمارے سامنے ہونا چاہیے جب ہم ان ٹیسٹوں کا استعمال کریں، یہ اسکورنگ کریں اور ان کی انٹرپریٹیشن کریں، اور الٹیمیٹلی شاید ہم ایک رپورٹ رائٹنگ کریں تو اس وقت ہمیں کون سی چیزیں ہیں جو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے کچھ چیزیں جو ہیں ان کو ڈسکلوز کرنا چاہیے اور کچھ کو ڈسکلوز نہیں کرنا چاہیے. بورڈ آن ٹیسٹنگ اینڈ اسیسمنٹ، BOTA، یہ وہ بورڈ ہے جس کو 1993 میں قائم کیا گیا. جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس بورڈ کا تعلق اسی بات سے ہے کہ ٹیسٹ کا استعمال اور اس کے مختلف پہلو جو ہیں ان کو کس طرح سے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ان کا استعمال کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سے ان کا استعمال کیا جا رہا ہے. It primarily works on the use of psychological tests and other tools of assessment as tools of public policy. This board was created in the US under support by the Department of Defense, Education and Labor. نام سے ہمیں معلوم ہو گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیے کہ اس کے اندر کون سے ڈپارٹمنٹس جو تھے وہ انوالو تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈیفینس کا ڈپارٹمنٹ، ایجوکیشن کا ڈپارٹمنٹ اور لیبر کا ڈپارٹمنٹ شامل تھا، جس کا مطلب ہے کہ مختلف ایسے ڈپارٹمنٹس جہاں پر ایک وسیع پیمانے پر جاب سلیکشن ہوتی ہے، پرسنل سلیکشن ہوتی ہے، اور اسیسمنٹ کے مختلف پروسیجرز علاوہ ٹیسٹ کے استعمال کیے جاتے ہیں. یعنی ٹیسٹ بھی استعمال ہوتے ہیں اور دیگر ٹولز آف اسیسمنٹ کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کو ہم پالیسی ڈیسیجنس کے لیے بھی کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ تمام تر ایجنسیز جس کا ابھی ہم نے ذکر کیا جو ہم نے ایتھیکل اسٹینڈرڈس اور سیٹس آف پروسیجرز کا ذکر کیا، یہ تمام کے تمام جو ہیں امریکہ میں تیار کیے گئے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک میں یونیورسٹی لیول پر کم از کم یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اپنے طلباء اور طالبات کو یہ بتایا جائے کہ کیا ایتھکس ہیں اور ان کو کس طرح سے ہمیں اپنی ریسرچ اور ٹیسٹنگ میں استعمال کرنا چاہیے. اکثر یونیورسٹیز میں جب ہم سائیکالوجی کا کورس پڑھاتے ہیں تو اس میں ایتھکس کا بھی ایک کورس پڑھا جاتا ہے، اور اگر الگ سے کوئی کورس نہیں ہے تو جب آپ ریسرچ میتھڈالوجی پڑھتے ہیں یا سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ پڑھتے ہیں تو خاص طور پر اس میں آپ ایتھکس کا تذکرہ بھی پڑھتے ہیں، جس کے بعد یہ توقع کی جاتی ہے کہ جو طلباء و طالبات ہیں وہ ایتھکس کے مختلف سٹینڈرڈ سے آگاہ ہو جائیں. کچھ تو پرسنل ایتھکس ہیں اور کچھ سیٹ سٹینڈرڈز ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ نے متعین کر رکھے ہیں. جب اسٹوڈنٹس ان تمام چیزوں سے آگاہی حاصل کر لیتے ہیں تو یہ بات توقع کی جاتی ہے کہ وہ آئندہ جب ریسرچ کریں گے یا اسیسمنٹ کریں گے تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھیں گے. لیکن ابھی تو ہم نے تذکرہ کیا کچھ ایسے سیٹ پروسیجرز کا
یا کوڈز کا یا ڈاکیومنٹس کا جو مختلف ایجنسیز نے تیار کیے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان تمام تر کو اگر آپ دیکھیں اور ان کا جائزہ لیں اور آپ پرسنل ایتھکس کو بھی اگر ذہن میں لائیں تو کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ جو ڈیفینیٹلی کسی بھی اسیسمنٹ یا ٹیسٹنگ کی سچویشن میں ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے، ہماری نظر میں ہونی چاہیے جب ہم ٹیسٹوں کا استعمال کر رہے ہوں یا اپنی اسیسمنٹ کی رپورٹ رائٹنگ کر رہے ہوں یا اس کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہوں. آئندہ سیکشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے ایتھیکل ایشوز ہیں جو کہ کسی بھی اسیسمنٹ سچویشن میں ہمارے سامنے آ سکتے ہیں، ان کو ہم کس طرح سے ہینڈل کر سکتے ہیں. مثلا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر ایک چیز ہمارے ذہن میں آتی ہے تو وہ یہ کہ جو سائیکالوجسٹ ٹیسٹ استعمال کر رہا ہے اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں. لیکن اور پرہیپس دا ویری فرسٹ تھنگ اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از دا qualification, academic qualification, professional qualification, training and eligibility of the test user. یعنی جو شخص ٹیسٹ کو استعمال کر رہا ہے، اس کو ایڈمنسٹر کر رہا ہے، اس کی اسکورنگ کر رہا ہے اور اس کی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، اس کی ایلیجیبلٹی کیا ہے. کیا ہر شخص سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال کر سکتا ہے؟ ہر شخص اس لائق ہے اور ایلیجیبل ہے اس بات کے لیے کہ وہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کر لے؟ کیا ہر شخص ایسا کر سکتا ہے کہ وہ ٹیسٹ کی اسکورنگ کر لے؟ اور کیا ہر شخص ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے؟ جب ہم ہر شخص کا لفظ استعمال کریں تو ہم کہہ رہے ہیں اینی اسٹوڈنٹ آف سائیکالوجی. ہم عام لوگوں کی یا لے پیپل کی بات نہیں کریں، لیکن کیا سائیکالوجی کا ہر اسٹوڈنٹ جو ہے از ہی اور شی ایلیجیبل فار دس ٹاسک، فار ایڈمنسٹرنگ اے ٹیسٹ، فار اسکورنگ اے ٹیسٹ اینڈ فار انٹرپریٹنگ دا ٹیسٹ ریزلٹس؟ شاید ایسا نہیں ہے. جو ایتھیکل اسٹینڈرڈس ہمارے پاس موجود ہیں جن کو ہم انٹرنیشنلی فالو کرتے ہیں، اس کے مطابق ہم جانتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہے. ایک سرٹن لیول آف کوالیفیکیشن اینڈ اے سرٹن لیول آف ٹریننگ از ریکوائرڈ. We know that the personality of psychologist or the person responsible for test administration may affect test performance of a person. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر سائیکالوجسٹ جو ہے ٹیسٹ کے ریزلٹس پر یا پرفارمنس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے تو اس کو ایسی ٹریننگ کی ضرورت ہے اور ایسی کوالیفیکیشن کی ضرورت ہے کہ وہ ٹیسٹ جب ایڈمنسٹر کرے تو اس کے ریزلٹس کو متاثر نہ کر سکے. یعنی بہت اچھی ٹریننگ کی ضرورت ہے. دا اسٹینڈرڈ آف کوالیفیکیشن، اکیڈیمک اور پروفیشنل کوالیفیکیشن may vary from place to place or country to country or institution to institution. کوئی ایسے فکس رول نہیں ہے کہ ضرور آپ پی ایچ ڈی ہی ہوں گے تو آپ ٹیسٹ استعمال کر سکیں گے، یا آپ نے ایم فل کی ڈگری حاصل کی ہوگی تو آپ ٹیسٹ استعمال کر سکیں گے. مختلف ٹیسٹوں کے لیے، مختلف سچویشنز کے لیے اور مختلف انسٹیٹیوشنز کے لیے یہ اسٹینڈرڈس مختلف ہو سکتے ہیں. لیکن منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہوگی کہ آپ نے سائیکالوجی میں تعلیم حاصل کی ہو اور ایک خاص لیول تک ٹریننگ ٹیسٹنگ میں حاصل کی ہو، اور ٹریننگ جو ہے وہ سپروائز ٹریننگ ہو. اس حوالے سے مختلف ایکیڈیمک انسٹیٹیوشنس کے یا پروفیشنل اور سائیکولوجیکل ایسوسیشنس کے، پروفیشنل ایجنسیز کے اپنے اپنے اسٹینڈرڈس بھی ہو سکتے ہیں. دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ مینولز میں بھی شاید اس بات کا ذکر آپ کو مل جائے کہ اس خاص ٹیسٹ کو، ایک سرٹن ٹیسٹ کو ایڈمنسٹر کرنے کے لیے کون شخص ایلیجیبل ہو سکتا ہے. اکثر جگہوں پر سائیکولوجیکل ایسوسیشنز جو ہیں اس حوالے سے پائی جاتی ہیں اور جو کہ اس بات کا تعین کرتی ہیں اور اس بات کو اسپیسیفائی کرتی ہیں کہ کون لوگ سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کر سکتے ہیں اور کون لوگ جو ہیں وہ کلینکل پریکٹس کر سکتے ہیں. اگر ایسا پہلے سے طے کر دیا گیا ہے تو اسٹینڈرڈز ہمارے پاس موجود ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ جس جگہ پر، جس انسٹیٹیوشن کے لیے ٹیسٹ کا استعمال کیا جا رہا ہے اس کے اپنے کیا اسٹینڈرڈس ہیں. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی ایک ٹیسٹ کی اس کے مینول کے مطابق کوئی خاص ریکوائرمنٹس ہوں ٹریننگ کے بارے میں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس انسٹیٹیوشن، جس ادارے یا یونیورسٹی کے لیے آپ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس کے اپنے بھی اسٹینڈرڈس ہوں. اور اگر ایسا نہیں ہے اور کسی بھی طرح کی کوئی اسپیسیفکیشنز موجود نہیں ہے
تو آپ کا سائیکالوجی کی تعلیم اور ٹریننگ حاصل کرنا اس کے لیے شاید لازمی ہوگا. As far as training is concerned, the psychologist or the administrator should have completed sufficient number of hours of supervised training before independently carrying out test administration. یونیورسٹیز میں جب کلینکل سائیکالوجی کی ٹریننگ دی جاتی ہے یا کاؤنسلنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے تو اس میں سپروائز ٹریننگ جو ہے اس کا ایک حصہ ہوتی ہے اور ایک خاص نمبر آف آورس کے لیے مخصوص تعداد میں گھنٹوں کے لیے کسی بھی اسٹوڈنٹ کو پہلے سپروائز ٹریننگ کرنی چاہیے اس سے پہلے کہ وہ انڈیپینڈنٹلی خود سے تنہا ٹیسٹنگ کرے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جو کہ ٹیسٹ دینے والے کی پرسنالٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور جو کہ ایک انٹرویننگ ویریبل کے طور پر ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کے پروسیس کو بھی متاثر کر سکتے ہیں اور جو ٹیسٹ دینے والا ہے اس کی پرفارمنس پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں. اس لیے بہت ضروری ہے کہ سپروائز ٹریننگ جو ہے وہ حاصل کی جائے، سیکھا جائے کہ ٹیسٹ کیسے ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے. پہلے اپنے سے ایکسپیرئنس لوگوں کو، ٹرینڈ لوگوں کو، کوالیفائڈ لوگوں کو آبزرو کیا جائے کہ وہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کیسے کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر فیلڈ میں جا کے ٹیسٹ ایڈمنسٹر کیے جائیں. لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پر ان اسٹینڈرڈس کا خیال نہیں رکھا جاتا. بہت سے لوگ جو کہ کوالیفائڈ بھی نہیں ہیں وہ بھی ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرتے ہیں، جس کا مطلب ہوا کہ یہ بھی ایک ایتھیکل ایشو ہے کہ لوگ ٹیسٹوں کا غلط استعمال کر رہے ہوں، غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہوں، اور یہ کہ وہ کوالیفائڈ نہ ہوں ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کے لیے مگر ٹیسٹ ایڈمنسٹر کر رہے ہوں. ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن سے بھی زیادہ جس چیز میں سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ جو ہے بہت اہمیت رکھتی ہے وہ ہے ٹیسٹ انٹرپریٹیشن. جب آپ پرسنالٹی ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں اور خاص طور پہ پروجیکٹیو ٹیسٹ کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایڈمنسٹریشن کے لیے بھی ٹریننگ بہت اہم ہے. اس میں سائیکالوجسٹ کا بہت اہم اور شاید اہم ترین کردار ہے، اور اسی طرح سے ان کی انٹرپریٹیشن میں بھی. مثال کے طور پر اگر آپ روشاکس انگبلوٹ ٹیسٹ استعمال کر رہے ہو تو کوئی عام شخص کسی کتاب کو پڑھ کر ان ٹیسٹ کی انٹرپریٹیشن نہیں کر سکتا، اور اگر کرے گا تو شاید اس میں بہت زیادہ غلطی کا امکان ہوگا. اسی طرح سے ایسے ایبلٹی ٹیسٹ یا آئی کیو ٹیسٹ جو کہ انڈیویجولی ایڈمنسٹر ہوتے ہیں اور اس میں کچھ حصے جو ہیں وہ پرفارمنس بیسڈ ہوتے ہیں اور کچھ وربل ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کی ایڈمنسٹریشن میں بھی سائیکالوجسٹ کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے. اور اسی طرح سے جب آپ اس کے ریزلٹس کو نوٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو اس میں بھی سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ اور کوالیفیکیشن بہت اہم رول رکھتی ہے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنالٹی ٹیسٹ خاص طور پہ پروجیکٹیو ٹیسٹ اور پھر آئی کیو ٹیسٹ خاص طور پر انڈیویجولی ایڈمنسٹرڈ ٹیسٹ جو ہیں ان میں سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ، کوالیفیکیشن اور اس کی دوسرے لوگوں کی آبزرویشن جنہوں نے پہلے سے ٹیسٹوں میں بہت تربیت حاصل کر رکھی ہے، یہ بہت اہم ویریبلس ہیں. ان کیس آف اچیومنٹ ٹیسٹ دس از ناٹ این ایشو. اگر ہم بات کریں اسکول میں یا ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں دیے جانے والے اچیومنٹ ٹیسٹ کی، یا ہم بات کریں براڈ لیول کے اوپر جو ٹیسٹ جو ملٹی نیشنل لیول پہ استعمال ہوتے ہیں، ایسے ٹیسٹ مثال کے طور پہ جی آر ای، یا ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنل لیول کے اوپر جیسے کہ گیٹ، اس طرح کے ٹیسٹ جب ایڈمنسٹر کیے جاتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا ضروری نہیں ہے کہ ٹیسٹ ایڈمنسٹر کرنے والا شخص کون ہے، کیونکہ ٹیسٹوں کی ایڈمنسٹریشن کا اور اس کی اسکورنگ کا ایک اپنا پروسیجر ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آبجیکٹیو ٹیسٹ میں یہ چیز اتنی اہمیت نہیں رکھتی. سیلف رپورٹ انوینٹریز میں اس کی اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، لیکن جیسے کہ ہم نے کہا کہ پروجیکٹیو ٹیسٹ کا جب ہم استعمال کریں گے تو یہ چیز جو ہے بہت ضروری ہوگی، اور یہ ایک ایتھیکل رسپانسبلٹی ہے سائیکالوجسٹ کی کہ وہ ٹیسٹ اسی وقت ایڈمنسٹر کرے، اسی وقت اسکور کرے، اسی وقت انٹرپریٹ کرے جب اس کے پاس ریکوائرڈ کوالیفیکیشن اور ٹریننگ موجود ہو. اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایتھکس کوڈ موجود ہے اے پی اے کی، اس میں کیا کہا گیا. اس کے مطابق دا سائیکالوجسٹ شوڈ provide only those services and use only those techniques for which they are qualified by education, training اور experience. یعنی سائیکالوجسٹ کو ٹیسٹ اسی وقت استعمال کرنے چاہیے جب ان کے پاس وہ تعلیم ہو جو اس کے لیے درکار ہے، وہ ٹریننگ ہو جو اس کے لیے درکار ہے، اور وہ ایکسپیرئنس جو اس کے لیے ریکوائرڈ ہے. اگر ایسا نہیں ہے
تو ٹیسٹ کا استعمال کرنا جو ہے وہ ان ایتھیکل ہوگا. اسی حوالے سے دوسرا ایشو جو بہت اہمیت رکھتا ہے ایتھیکل اسٹینڈرڈس کے حوالے سے وہ ہے ہیومن رائٹس، اور دوسرے الفاظ میں ہیومن رائٹس آف دا ٹیسٹ ٹیکر. یعنی پہلے ایشو میں ہم نے دیکھا کہ ٹیسٹ دینے والا جو ہے اس کا کیا کردار ہے. دوسری چیز یعنی جو ٹیسٹ دینے والا شخص ہے، جس کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، جس کے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے، اس کے کیا رائٹس ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچ میں اور ٹیسٹنگ کی سچویشنز میں ہم اس بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جو ٹیسٹ دینے والا ہے یا ٹیسٹ ٹیکر ہے یا ہمارا سبجیکٹ، رسپونڈنٹ یا پارٹیسپینٹ یا کلائنٹ، اس کی کیا پسند ناپسند ہے، اس کی کیا خواہش ہے، یا وہ کیا چیز چاہے گا کہ اس کے ساتھ کی جائے، یا وہ کیا چاہے گا کہ کس حد تک اس کے ٹیسٹ جو ہیں ان کی رپورٹ کی جائے یا کسی کو بتایا جائے یا کہ نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سائیکولوجیکل ریسرچ کے ایتھیکل اسٹینڈرڈس ہیں، اسی طرح سے ٹیسٹنگ کے لیے جو ایتھیکل اسٹینڈرڈس ہیں اس کے مطابق ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ کیا وہ شخص جس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ٹیسٹ دینے کے لیے رضامند ہے یا کہ نہیں. All individuals have a right to decide if they want to be tested or not. If they are not willing, they should not be tested. If they refuse to become a part of your research, we cannot include them. اسی طرح سے اگر وہ کسی ٹیسٹ کو سمجھتا ہے کہ مجبوری کے تحت اس کو کرنا پڑ رہا ہے اور وہ انکار کر دیتا ہے، تو ہمیں کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ہم اس کو مجبور کریں یا زبردستی اس کی ٹیسٹنگ کریں. People should not be tested if they refuse to be tested. Legal or forensic scenarios may be an exception where testing is directed by a court of law. لیکن ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں کہ ہاں ٹیسٹ دینے والے کی ہیومن رائٹس موجود ہیں، لیکن بعض اوقات ایسی سچویشنز ہوتی ہیں جہاں پہ کوئی کورٹ آف لاء جو ہے یا عدالت اس بات کا حکم دیتی ہے کہ کسی خاص شخص کی، کسی خاص وٹنس کی یا کسی خاص ملزم کی ٹیسٹنگ کی ضرورت ہے اور اس کی اسیسمنٹ کی ضرورت ہے تاکہ تعین کیا جا سکے کہ اس کی ذہنی حالت یا کیفیت کیا ہے. یا بعض اوقات یہ بھی دیکھنا مقصود ہوتا ہے کہ کوئی شخص سچ بول رہا ہے یا کہ جھوٹ بول رہا ہے. اس طرح کی سچویشن میں ہمیں زیادہ فیصلہ کرنا نہیں پڑے گا. بے شک وہ شخص نہ چاہے کہ اس کا ٹیسٹ کیا جائے، لیکن کیونکہ کورٹ سمجھتی ہے کہ اس کا ٹیسٹ کیا جائے تو شاید ہم کورٹ کی بات کو ہی فالو کریں گے. ادروائز اگر ہم اپنی ریسرچ کی بات کریں، عام کلاس یا یونیورسٹی انویسٹیگیشن یا پروجیکٹس کی بات کریں، تو ہمیں اپنے رائٹ کو نہیں دیکھنا. ہماری رسپانسبلٹی ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے سبجیکٹ کے کیا رائٹس ہیں. اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ دیں تو ہی ہم ان کو ٹیسٹ دے سکتے ہیں، ادروائز ہمیں کسی کو مجبور کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، اور یہ ایک ایتھیکل ایشو ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز جو جڑی ہوئی ہے، دیٹ از انویژن آف پرائیویسی. پہلی بات تو یہ کہ فرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ طے کرے کہ اس کو ٹیسٹ دیا جا سکتا ہے یا کہ نہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ٹیسٹ دینے کے لیے رضامند ہو گیا تو کیا ہم اس کی پرائیویسی کو یا پرائیویٹ لائف کو، اس سے متعلق جو حقوق ہیں ان کو پامال کر سکتے ہیں یا نہیں. ڈیفینیٹلی ہم جانتے ہیں کہ یہ ایک ہیومن رائٹ ہے، کسی کی پرائیویسی میں ہم دخل انداز نہیں ہو سکتے، لیکن اگر ہم کوئی ٹیسٹ دیتے ہیں تو اس میں ہم کس حد تک جا سکتے ہیں اور کتنی دور تک جا سکتے ہیں. Confidentiality is an essential ingredient of counseling and clinical encounters. کسی بھی کلینکل سچویشن میں یا کاؤنسلنگ سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کانفیڈینشیلٹی جو ہے، آپس کا ایک اعتماد جو ہے اس کو برقرار رکھنا ہے. Unless allowed by the subject, participant, test taker, the psychologist should not disclose and make public the following. Psychologist جب تک کہ اس کو سبجیکٹ کی یا پارٹیسپینٹ کی یا کلائنٹ کی اجازت نہ ہو، چند ایک چیزیں ہیں جو سائیکالوجسٹ کو نہیں کرنی چاہیے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں that the person was tested. This should not be disclosed unless it is permitted. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی شخص آپ کے پاس آیا اور اس نے اپنی اسیسمنٹ کروائی، تو اگر وہ شخص اجازت نہیں دیتا، آپ اس کو ڈسکلوز نہیں کر سکتے، آپ لوگوں کو نہیں بتا سکتے کہ اس نے اپنی اسیسمنٹ کروائی ہے. یہ کانفیڈینشیلٹی کا تقاضا ہے. دوسری بات، the scores of the person should not be disclosed.
اگر کوئی فرد خود اجازت نہ دے، اگر کلائنٹ خود اجازت نہ دے، سبجیکٹ یا پارٹیسپینٹ خود اجازت نہ دے، تو اس کے سکورز ہم دوسروں کو نہیں بتا سکتے. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ unless it has been directed by the court of law یا کسی ایجنسی کی طرف سے یا کورٹ آف لا کی طرف سے اس کا حکم ہو کہ ہمیں اس شخص کے سکورز معلوم ہونے چاہیے یا وہ ٹیسٹنگ ہی انہوں نے کروائی ہو، تو پھر ایک دیگر صورتحال ہوگی. تیسری چیز، the interpretation of the test results should not be disclosed unless permitted. ٹیسٹ کے جو سکورز تھے ان سے آپ نے کیا نتیجہ خاص کیا، کیا رپورٹ لکھی گئی، اگر وہ کلائنٹ اس کی اجازت نہیں دیتا تو یہ ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے. یہ ہماری ایک ایتھیکل کہہ سکتے ہیں کہ ذمہ داری ہے. اور فائنلی دا ڈائگنوسس اف اینی. If the person took a test and the person was diagnosed as having a certain mental pathology, it is not to be disclosed unless permitted. جب تک سبجیکٹ اجازت نہیں دے گا ہم دوسروں کو یہ نہیں بتائیں گے کہ اس کا کیا ڈائگنوسس تھا. unless آپ ایک سائیکیاٹرک وارڈ میں کام کر رہے ہیں یا سائیکولوجیکل کلینک میں کام کر رہے ہیں جس کا مقصد ہی اس شخص کا ڈائگنوسس کرنا تھا. اس صورت میں ظاہر ہے کہ آپ کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو جائے گی، وہ پرائیویٹ نہیں رہے گی. لیکن اگر ایک کانفیڈینشیلٹی کے ماحول میں ایک کلینکل سیٹنگ میں آگے کسی شخص نے اپنی ٹیسٹنگ کروائی، خود سے آپ کے پاس آیا اور آپ نے اس کا ٹیسٹ کیا اور انالیسس کیا، تو جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے یعنی سائیکولوجسٹ کے اور کلائنٹ کے درمیان ہی محدود رہے گی. As said earlier, legal situations are an exception. And also in case of achievement tests, this is not an issue. Not much of an issue actually. Achievement tests میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگوں کو ٹیسٹ دیتے ہیں تو عام طور پہ ٹیسٹ کے ریزلٹس جو ہیں وہ پبلکلی اناؤنس کیے جاتے ہیں. اگر کوئی ٹیسٹ یونیورسٹی کی طرف سے ہے، کسی انسٹیٹیوشن کی طرف سے، کسی کالج یا اسکول کی طرف سے، تو ریزلٹس کو ڈسپلے کر دیا جاتا ہے. تو جہاں تک اچیومنٹ ٹیسٹ کی بات ہے وہاں پہ کانفیڈینشیلٹی جو ہے اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن کانفیڈینشیلٹی اور کلائنٹ کے جو رائٹس ہیں وہ کلینکل اور کاؤنسلنگ سیٹنگز میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. کانفیڈینشیلٹی، آنیسٹی اینڈ اوپننیس. ایک اور ایشو جو کہ سائیکولوجیکل ریسرچ میں بھی بہت نمایاں طور پر سامنے آتا ہے اور اسیسمنٹ میں بھی ہمارے سامنے آتا ہے، وہ یہ ہے اوپننیس اینڈ آنیسٹی آن پارٹ آف دا سائیکولوجسٹ. ہر سبجیکٹ کا یا کلائنٹ کا یا ریسرچ کے پارٹیسپینٹ کا یہ رائٹ ہے کہ اس کو معلوم ہو کہ اس کو کیا ٹیسٹ دیا جا رہا ہے، وہ ٹیسٹ کیا میجر کرتا ہے اور کس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے. سبجیکٹ کو ہم ریسرچ سے پہلے ہی یا اسیسمنٹ سے پہلے ہی ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بتا دیں کہ ٹیسٹ کی نیچر کیا ہے اور اس میں کیا چیز میجر کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ریزلٹس جو ہیں ان کو کس مقصد کے لیے استعمال کیا جائے گا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کہنے میں یہ ایک سادہ سی اور سمپل سی بات ہے، لیکن دراصل یہ اتنی سادہ نہیں ہے. تمام سچویشنز میں ایسا کرنا شاید ممکن نہیں ہوتا. بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں کہ اگر ہم شروع میں ہی اس کی نیچر کے بارے میں بتا دیں تو شاید ٹیسٹ کا مقصد ہی فوت ہو جائے. The psychologist should explain the nature and purpose of the test to the subject, and the subject also needs to be informed about the possible uses of the results. یعنی ہم سبجیکٹ کو پہلے بتائیں گے کہ یہ ٹیسٹ ہے، اس قسم کا ٹیسٹ ہے اور اس کے ریزلٹس جو ہیں اس طرح کے ہوں گے، اس کا پاسبل استعمال کیا ہے اس کے بارے میں بھی بتانا چاہیے. لیکن جیسے کہ ہم نے ابھی کہا کہ اس کو ہمیں یہ بھی انشور کرانا ہے، اس کو ہم نے اپنے کانفیڈنس میں لے کے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ کے جو ریزلٹس ہوں گے کسی ایسے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیے جائیں گے جو آپ کے اوپر کسی قسم کا ایڈورس یا نیگیٹو افیکٹ رکھ سکتے ہوں. As far as explaining the nature of test beforehand is concerned, this may be problematic on occasions. جیسے کہ ابھی ہم نے کہا کہ کچھ ٹیسٹ ایسے ہیں کہ اگر ہم پہلے ہی بتا دیں کہ اس کی نیچر کیا ہے اور ان کو کس طرح سے انٹرپریٹ کیا جائے گا تو شاید ٹیسٹ میں وہ پرفارمنس ہم حاصل نہ کر پائیں جو کہ اس شخص کی نیچرل پرفارمنس تھی. مثال کے طور پہ اگر آپ روشاک کے بارے میں اس کو بتا دیں کہ آپ کو اس طرح کے ایک انک پلاٹس نما کارڈز دکھائے جائیں گے، آپ نے کارڈ میں یوں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ نے بتانا ہے اس کارڈ میں کیا چیز دکھائی دے رہی ہے، اور جو چیز دکھائی دے گی وہ آپ کی پرسنالٹی کی اور آپ کی کمپلیکسز کی اور آپ کے فیئرز کی اور ٹینڈنسیز کی نمائندگی کرے گی. اگر یہ سب کچھ ہم پہلے سے بتا دیں گے یا
ہم اگر اس کو ہاؤس ٹری پرسن دیتے ہیں یا ٹی اے ٹی دیتے ہیں اور پہلے سے بتا دیں گے کہ اگر آپ یہ جواب دیں گے تو اس کی یہ انٹرپریٹیشن ہوگی، تو ٹیسٹ کی نیچر جو ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوگی، کیونکہ ٹیسٹ کے اندر اب وہ شخص ہو سکتا ہے کہ سپرفیشل قسم کے اور آرٹیفیشل قسم کے رسپانسز دے دے، اور جب اس کے رسپانسز نیچرل نہیں ہوں گے، اوریجنل نہیں ہوں گے، تو اس کی انٹرپریٹیشن بھی نہیں کی جا سکے گی. جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم کوئی ایسا ٹیسٹ استعمال کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں اگر مکمل انفارمیشن شروع میں دے دی جائے تو اس کی پرفارمنس اور اس کے جوابات جو ہیں یا رسپانسز جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس صورت میں ہمیں چاہیے کہ جو ہی ٹیسٹ مکمل ہو، تمام رسپانسز ریکارڈ کرنے کے بعد ہم اس کو یعنی ٹیسٹ ٹیکو کو یہ بتائیں کہ یہ ٹیسٹ جو ہے اس کی نیچر یہ ہے. یعنی اگر ہم انفارمیشن جو ہے اٹ کی ناٹ بی پرووائڈیڈ بفور ہینڈ، اٹ شوڈ بی پرووائڈیڈ امیڈیٹلی آفٹر دا کمپلیشن آف دا پروسیجر. مطلب یہ ہے کہ سبجیکٹ کا یا کلائنٹ کا یہ رائٹ ہے، ایک ہیومن رائٹ ہے کہ اس کو اس تمام پروسیجر کے بارے میں مکمل معلومات ہوں. اگر معلومات شروع میں دینا جو ہے وہ پروسیجر کو متاثر کر سکتا ہے تو ہمیں تمام معلومات پروسیجر کے مکمل ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ پرووائڈ کرنی چاہیے. ایک اور ایشو، کیئر وتھ لیبلنگ. بعض اوقات جب ہم ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی مدد سے خاص طرح کا ڈائگنوسس کرنا مقصود ہوتا ہے. بہت سے ٹیسٹ ہیں جو ڈائگنوسٹک پرپزز کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائگنوسس جب کیا جاتا ہے اور اگر ہم اس ڈائگنوسس کو ایک لیبل کے طور پہ استعمال کرنا شروع کر دیں تو اس کے ساتھ ایک سوشل سٹگما اٹیچڈ ہے. سب سے پہلی بات تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں اور بہت سی دوسری سوسائٹیز میں بھی سائیکالوجسٹ کے پاس جانا یا کاؤنسلر کے پاس جانا ایک عام بات نہیں سمجھی جاتی. فزیکل ڈس آرڈرس کے لیے، جسمانی بیماریوں کے لیے لوگ بالکل نہیں گھبراتے کہ اپنی شکایات کا ذکر کریں. اپنی کمپلینس کا یا اپنے سمٹمس کو پبلکلی لوگ ڈسکس کرتے ہیں اور اس کے لیے کھلے عام ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. لیکن اگر کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہو تو اس کا پبلکلی ذکر نہیں کیا جاتا، اور اسی طرح سے اس کے علاج کے لیے بھی لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس یا سائیکائٹرسٹ کے پاس جاتے ہوئے کتراتے ہیں. اور عام طور پر جب کوئی ذہنی مسئلہ ہو تو لوگ بہت دیر تک اس کو ڈیلے کرتے ہیں، انلیس وہ مسئلہ جو ہے انسان کی روزمرہ کی زندگی میں بہت سی رکاوٹیں پیدا کرتے. کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک خاص طرح کا سٹگما جو ہے وہ پایا جاتا ہے. ذہنی بیماری کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کو کوئی لیبل لگ جائے گا. اگر کوئی شخص ڈائبیٹک ہے یا اس کو ہائپر ٹینشن ہے یا اس کو سر میں درد ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے اور ایون کینسر بھی ہے، تو اس میں لوگ نہیں گھبراتے کہ ان کو ان کے نام کے ساتھ یہ لیبل اٹیچ ہو جائے گا. زیادہ سے زیادہ کوئی کہے گا کہ یہ شخص ہارٹ پیشنٹ ہے یا یہ ہائی بلڈ پریشر کا پیشنٹ ہے. لیکن دوسری طرف لوگ یہ نہیں پسند کرتے کہ ان کو یہ لیبل کر دیا جائے کہ یہ شخص obsessive compulsive ہے، یہ شخص ڈپریسو ہے، یہ شخص اسکیزوفرینک ہے. یہ سٹگما جو ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ جب ہم ٹیسٹ دیں، ٹیسٹ کی سکورنگ کریں، اس کی انٹرپریٹیشن کریں، تو ان چیزوں کو اس طرح سے ڈسکلوز کریں کہ یہ کسی لیبل کا باعث نہ بن جائے. یعنی ڈائگنوسس رہے، کوئی لیبل نہ بن جائے. People may be diagnosed with a certain problem and their scores may be indicative of certain tendencies. But labeling should not be done unless and until it is required. ٹیسٹ کے ریزلٹس، کوئی شخص اگر ٹیسٹ دیتا ہے اس کے ریزلٹس ہم نے کنوے کرنے ہیں. کوئی شخص اگر اپنے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ معلومات ہم نے اس کو پرووائڈ کرنی ہے. اگر کسی ایجنسی نے کسی شخص کے لیے کہا کہ آپ اس کو MMPI دیں اور اس کے بارے میں اپنی رپورٹ دیں، تو آپ اپنی رپورٹ دیں گے، اس کی ٹینڈنسیز اور اس کے سکورز کا ذکر کریں گے، لیکن ہم کوشش کریں گے اس کو ہم اپنی طرف سے کوئی لیبل نہ دے دیں. یہ کام اس ایجنسی کا ہوگا جس نے یہ ٹیسٹنگ کروائی. لیکن سائیکالوجسٹ جس حد تک جا سکتا ہے وہ اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ دے گا، انٹرپریٹیشن کرے گا اور کوشش کرے گا کہ جو ڈائگنوسس دیا ہے وہ تو دے دے، لیکن خاص طرح کا سٹگما رکھنے والا لیبل جو ہے وہ اس کو اٹیچ نہ کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک نازک ایشو ہے کہ آپ ڈائگنوسس تو کریں لیکن لیبل اٹیچ نہ کریں.
لیکن بہت سی ایسی سچویشنز ہیں جہاں پر لیبلنگ اوائڈ کی جا سکتی ہے. یعنی اگر محض کسی شخص نے کوئی ٹیسٹ دیا ہے تو ٹیسٹ کے ریزلٹس کنوے کر دیے جائیں، لیکن اس کے ساتھ کوئی عنوان یا لیبل یا ایک ٹھپا اس شخص پر نہ لگایا جائے. اس چیز کو اوپن چھوڑ دیا جائے unless and otherwise it is essential and imperative. The issue of divided loyalties. ایک اور بہت اہم ایشو جس کا سامنا سائیکالوجسٹ کو کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر ترقی یافتہ ممالک میں، جہاں پر مختلف آرگنائزیشنز، انسٹیٹیوشنز اور ایجنسیز جو ہیں اپنے ورکرز کے لیے یا اپنے کلائنٹس کے لیے اسیسمنٹ کا انتظام کرتے ہیں. ڈوئل لائلٹی سے مراد ہے کہ جب، یا ڈیوائڈیڈ لائلٹیز، جب سائیکالوجسٹ کی لائلٹی اس ایجنسی کے لیے بھی ہو جس نے اسیسمنٹ کے لیے اس کو کہا، اور دوسری جانب اس کی لائلٹی یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کی ہمدردی اس کلائنٹ کے ساتھ بھی ہو جس کی کہ ٹیسٹنگ کی جا رہی. Obviously the psychologist is hired by the agency that directed assessment. اگر ایک انسٹیٹیوشن ہے، ایک ادارہ ہے، کوئی ایجنسی ہے، شاید کوئی یونیورسٹی ہے یا بہت بڑی کوئی آرگنائزیشن ہے جو چاہتی ہے کہ ان کے جو کام کرنے والے ہیں ان کی اسیسمنٹ کی جائے، یا انہوں نے سلیکشن کرنی ہے، اس کے لیے وہ آپ سے اسیسمنٹ کرواتے ہیں. اب جس کلائنٹ کی اسیسمنٹ کی گئی ہے، ایز اے سائیکالوجسٹ یو ہیو ٹو مینٹین کانفیڈینشیلٹی اینڈ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ the rights of the client. On the other hand, you are being paid by the organization. Organization نے آپ کو ہائر کیا، organization ہی سارے پروسیس کے لیے پے کر رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ سائیکالوجسٹ جو ہے he or she has been employed by the organization. تو آپ اگر اس آرگنائزیشن کے ملازم ہیں یا اس کی نمائندگی کر رہے ہیں تو آپ کی لائلٹی اس آرگنائزیشن کے ساتھ بھی ہے. دوسری جانب آپ کی لائلٹی کلائنٹ کے ساتھ بھی ہوگی ایز اے سائیکالوجسٹ، کیونکہ آپ نے سیکھا ہے اور آپ کے ایتھیکل سٹینڈرڈز آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے اپنے کلائنٹ کے رائٹس کی، اس کی پرائیویسی کی، کانفیڈینشیلٹی کی حفاظت کرنی ہے. اس سلسلے میں ایک مشکل سچویشن اس وقت آ سکتی ہے کہ جب کلائنٹس کے رائٹس اور آرگنائزیشن کی ڈیمانڈ یا آرگنائزیشن کے رائٹس جو ہیں وہ آپس میں کلیش کر رہے ہوں. یعنی آرگنائزیشن کا فائدہ اس میں ہے کہ اگر کلائنٹ میں کوئی نیگیٹو ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں یا کسی طرح کی پیتھولوجی پائی جاتی ہے تو اس کو فوراً بتایا جائے. اس کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ اس شخص کو ملازمت سے فارغ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایک لیبل اٹیچ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے اس کو ڈیموٹ کر دیا جائے. اگر آپ کی ہمدردیاں کلائنٹ کے ساتھ ہیں تو آپ چاہیں گے کہ اس کی زیادہ انفارمیشن دوسروں کو نہ بتائی جائے. اس طرح کی سچویشن میں ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ کو ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے اور اس کو یہ راستہ اختیار کرنا چاہیے. In such situations, what a psychologist can do is the following. The psychologist must inform the clients beforehand about the purpose for which the test results will be used. بالکل ہی شروع میں جب آپ اسیسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کلائنٹ کو بتا سکتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ اس مقصد کے لیے دیا جا رہا ہے اور اس کے ممکنہ نتائج یہ ہو سکتے ہیں. The client should also be informed about the limits of confidentiality. آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ہاں میرے اور آپ کے درمیان میں ایک کانفیڈنس کا رشتہ ہوگا، لیکن اس کی سرٹن لمٹس ہیں، کیونکہ مجھے اس آرگنائزیشن نے یا ایجنسی نے ہائر کیا ہے، تو آئی ہیو ٹو رپورٹ یور ریزلٹس ٹو دا ایجنسی. لیکن ایک سرٹن کانفیڈینشیلٹی ہے، ایک خاص حد تک ہم اس کو مینٹین کریں گے. تھوڑا سا اس سے باہر شاید مجھے جانا پڑے گا، لیکن میں آپ کے رائٹس کی بھی تھوڑی سی حفاظت کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. The result should be explained to the client or his representative. اور جب ریزلٹس آ جائیں، خاص طور پر اگر وہ ایڈورس ریزلٹس ہیں تو ان کو کلائنٹ کے سامنے وضاحت سے پیش کیا جائے. اور اگر کلائنٹ ایسا ہے کہ اس کو شاید اس کی خود سمجھ نہ آ سکے تو اس کے کسی نمائندے کو ہم وضاحت کے ساتھ یہ ریزلٹس سمجھا سکتے ہیں. The organization may be provided only that much information that was required. ہو سکتا ہے جب سائیکالوجسٹ سبجیکٹ کو ٹیسٹ دے تو اس کے بارے میں اس کو بہت سی معلومات حاصل ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ ٹیسٹ اگر آپ نے بیٹری آف ٹیسٹ استعمال کی ہے تو آپ کے پاس اس کے بارے میں خاصی تفصیلی معلومات آ جائے، لیکن آپ وہ تمام کی تمام معلومات اپنی آرگنائزیشنز کو رپورٹ نہیں کریں گے.
سائیکالوجسٹ کو چاہیے کہ صرف وہ معلومات آرگنائزیشن کو رپورٹ کرے جو کہ آرگنائزیشن کو درکار ہے. اس فرد یا اس کلائنٹ کے بارے میں جو ایڈیشنل انفارمیشن ہے اس کو کانفیڈینشیلٹی میں رکھنا چاہیے کیونکہ آپ دوسری جانب کلائنٹ کے بھی حقوق کا تحفظ کر رہے ہیں. In case of adverse decisions, the person's right to know the results should be preferred over test security. ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کی ایک سیکیورٹی ہوتی ہے. ٹیسٹ کو بھی ہم نے ایک کانفیڈینشیلٹی کے ساتھ استعمال کرنا ہوتا ہے. ٹیسٹ کے بھی آئٹمس ہم خواہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتے. لیکن جب یہ سوال اٹھے کہ ٹیسٹ ایڈمنسٹریشن کے نتیجے میں جو کلائنٹ ہے اس کے لیے کوئی ایڈورس نتائج ہو سکتے ہیں, اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے, تو اس صورت میں ہمیں ٹیسٹ سیکیورٹی کی اتنی زیادہ جو ہے اس کا خیال نہیں رکھنا چاہیے, بلکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کلائنٹ کے کیا رائٹس ہیں, اس کو آگاہ کیا جائے کہ اس کو کیا نقصان ہو سکتا ہے پاسبل ریزلٹس کی وجہ سے. اینڈ دین ایشوز پرٹیننگ ٹو دا ٹیسٹ ڈیولپرز. ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ ڈیولپرز کی بھی کچھ ایتھیکل رسپانسبلٹیز ہیں. ٹیسٹ میں آئٹمس بناتے ہوئے اور کنٹینٹس کا انتخاب کرتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے اور یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کنٹینٹس جو ہے تمام لوگوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہوں. ٹیسٹ کسی خاص گروپ کو زیادہ فیور نہ کر رہا ہو اور نہ ہی کسی خاص گروپ کو اور کسی خاص کلچر سے یا کسی خاص جینڈر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اس کی وجہ سے کوئی ڈس ایڈوانٹیج ہو. اسی سے ریلیٹڈ چیز جو ہے ایشوز پرٹیننگ ٹو دا یوز آف ٹیسٹ ان ڈائیورس پاپولیشنز. ٹیسٹ بنائے ہی اس طرح سے جائیں کہ تمام لوگوں کے ساتھ استعمال ہو سکتے ہوں. کوشش کی جائے کہ ٹیسٹ جو ہے وہ کلچر فری ہوں اور ایسے ہوں کہ ان کو کسی بھی کلچر میں کسی بھی سوسائٹی میں ہونے والا شخص جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہو. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم ڈائیورس پاپولیشنز میں استعمال کرتے ہیں, ہم یہ جانتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کسی اور پاپولیشن میں ڈیولپ ہوتے ہیں, ان کے نارمز اور اس کی اسٹینڈرڈائزیشن کسی اور سیمپل سے حاصل کی جاتی ہے اور ان کا استعمال ہم مختلف کلچرز میں, مختلف سوسائٹیز میں, مختلف پاپولیشنز میں کرتے ہیں. ایسا کرتے ہیں ہمیں ذہن میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ٹیسٹ یا تو کلچر فری ہوں اور یا پھر ان کو انڈیجنس پاپولیشن کے لیے ٹرانسلیٹ کیا جائے, اڈیپٹ کیا جائے اور ان کے لوکل نارمز جو ہیں وہ ڈیولپ کیے جائیں. یہ تو تھی کچھ ایسی چیزیں جن کا تعلق ایتھیکل سٹینڈرڈ سے. یعنی جب آپ ٹیسٹ استعمال کریں اور سب سے پہلے شاید ٹیسٹ ڈیولپ کریں, اس کا استعمال کریں, اسکور کریں, انٹرپریٹ کریں اور پھر رپورٹ کریں, تو ہر مرحلے پر ہمیں ایتھکس کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کی بھی اپنی اخلاقیات ہیں, اپنی مورل ویلیوز ہیں, ان کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور یہ ایک سائیکالوجسٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ کسی وقت بھی وہ جو کلائنٹ ہے اس کے حقوق کی پامالی نہ کرے, اس کے ریزلٹس کا ناجائز استعمال نہ کرے اور کسی بھی شخص کو اس کی مرضی کے بغیر ٹیسٹ میں استعمال نہ کرے, نہ اس کی ٹیسٹنگ کرے اور نہ اس کو اپنی ریسرچ میں استعمال کرے. اگر ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں گے تو شاید ہم وہ رسپانسبلٹیز پوری کر رہے ہوں گے جو کہ ایک سائیکالوجسٹ کی ایتھیکل رسپانسبلٹیز ہے. یہ ہم سب کے لیے سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹس کے طور پر لازم ہے کہ ہم اپنے ذہن میں وہ کوڈ آف ایتھکس رکھیں جو کہ سائیکالوجسٹ کے لیے بنائے گئے ہیں, تاکہ ٹیسٹ کا استعمال بھی جائز ہو سکے اور اس کو ہم کانفیڈنس کے ساتھ ہم استعمال کر سکیں اور ہمارے اور کلائنٹ کے درمیان یا ہمارے اور سبجیکٹ کے درمیان کسی قسم کی بے اعتمادی پیدا نہ ہو. آئندہ کے لیکچر میں ہم اسی طرح کے کسی اور موضوع کے بارے میں بات کریں گے. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.